إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے علم والا ہے. اللہ پاک کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فرشتوں سے جب اللہ نے پوچھا علم کے بارے میں تو انہوں نے بولا سبحانک لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو پاک ہی پاک ہے، ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو تو ہمیں سکھاتا ہے، تو ہی سب سے بڑا علم والا ہے۔ اللہ پاک کے علم کا مقابلہ انسان کیا کوئی مخلوق بھی نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کے پاس بھی وہ علم ہوتا ہے جو اللہ سکھاتا ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ ہستی ہے، ان کے پاس بھی وہ علم ہوتا ہے جو اللہ ان کو سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 7ویں سپارے میں میرے حبیب علیہ السلام سے کہلوایا ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اے میرے حبیب آپ بھی بتا دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس کلی علم نہیں ہے، کلی علم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس۔ صحیح البخاری کھولیے، دو اللہ کے پیغمبر کشتی میں سوار ہیں، ان کے دیکھتے دیکھتے ایک چڑیا آئی، اس نے تھوڑا سا پانی سمندر سے لی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، اے موسیٰ ما علمی و علمک و علم الخلائق، میرا علم تیرا علم اور اللہ کی تمام مخلوقات کا علم اللہ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے دریا کے مقابلے میں چڑیا کا پانی۔ اللہ کا علم ایک سمندر اور دریا ہے، اور ساری مخلوقات کا علم، فرشتوں کا علم، جنوں کا علم، پیغمبروں کا علم، اولیاء کا علم، پوری انسانیت کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک چڑیا کا پانی۔ اللہ پاک کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ پاک نے کہلوایا میرے حبیب آپ کہیں لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ حضرت جی یاد رکھیے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اگر کوئی غیب جانتا ہوتا تو وہ میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو معذرت کے ساتھ پھر کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، 20ویں سپارے کا آغاز ہے، اللہ کہتا ہے میرے حبیب کہہ دو زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اللہ نے کہلوایا لا عالم الغیب، کہو میں غیب نہیں جانتا، تو پھر آپ نے غیب کی خبریں کیسے دی؟ آدم علیہ السلام کی داستان، نوح علیہ السلام کا قصہ، ہود، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ، موسیٰ، یہ سارے پیغمبروں کی داستانیں کیسے سنا دی؟ آپ نے تو قیامت کے قریب کے حالات بھی بتا دی، ایسے ایسے حالات آ جائیں گے، تاکہ آپ نے تو قیامت کے دن کے حالات بھی بتائے، جنت جہنم کیسے بتا دی؟ یہ سارے وہ اشکالات ہیں جو لوگ دیتے ہیں کہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں خبر دے، فلاں جگہ عورت جا رہی ہے، روضہ خاک جگہ پہ ادھر ایک عورت ہے، اس کے بعد کھاتا ہے، آپ نے یہ خبر کیسے دے؟ یہ ساری خبریں آپ نے کیسے غائب کی تھی؟ ان سارے
سوالوں کا جواب اللہ نے اسی آیت میں دیا ہے. جس آیت مبارکہ میں اللہ نے کہلوایا کو لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. پھر غیب کی خبریں کیوں دیتے ہیں؟ آگے اللہ نے بتایا کہ یہ بھی بول دو ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو تمہیں وہ بتاتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. جو وحی کیا جاتا ہے میں صرف وہ بولتا ہوں. صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، آپ کے پاس وحی کا علم ہے. جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا تو صاحب آپ سے اللہ کون آگا؟ آج ہر نتھو کھیرا غیب جان. کوئی ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ کے بتاتا ہے شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، بچے کتنے ہوں گے. ایک پیر پریشان بیٹھا تھا، مریدوں نے کہا پیر صاحب خیر ہے؟ اس نے کہا ہزاروں میل دور میرا مرید پھنسا ہوا تو اس کو نکال رہا ہوں. انہوں نے میٹھے کے بغیر حلوہ پکا دیا، میٹھا نیچے بچھا دیا، پیر صاحب کو پیش کیا. کہا انہوں نے ایک چمچی لیا، اب کھائے کیسے، میٹھا تو ہے نہیں. کہا پیر صاحب کھاتے کیوں نہیں؟ کہا کھاؤں کیسے، میٹھا تو آپ نے ڈالا نہیں. کہا عجیب ہے، ادھر بیٹھ کے ہزاروں میل دور کی بتا رہے تھے اور حلوے کے نیچے میٹھا پڑا ہوا ہے، آپ کو وہ نہیں نظر آ رہا. لوگ ایسے ایسے بے وقوف نکلے اور بے وقوف لوگوں نے لوگوں کے ایمان کو بھی لوٹا ہے، لوگوں کی دولت کی بھی لوٹا ہے. قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھئے، جو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ کی قسم اس کا ایمان بھی بچ جاتا ہے، اس کی دولت بھی بچتی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات سکھائی ہے، کلی علم اللہ کے پاس ہے. لوگوں سورۃ الاعراف میں اللہ نے کہلوایا کہہ دو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. لوگوں اگر میں غیب جانتا ہوتا تو جو مرضی ترجمہ لکھا ہوا لے کے آ، اپنی مسجد سے لے کے اپنے گھر سے لے کے آ. تجھے اس لیے ترجمے والا قرآن نہیں پڑھنے دیتے، جانتے ہیں جو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ گیا وہ ہم سے گیا، اسی لیے تجھے کہتے ہیں قرآن کے قریب نہیں جانا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مشکل آیات ہیں، لیکن توحید کے معاملے میں اللہ نے اللہ کی قسم کھول کھول کے بیان کیا. اللہ کہتا ہے ہم نے آسان انداز میں سمجھایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کتنی سادہ سی عام فام بات ہے. اللہ نے کہا کہو اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو مجھے دنیا میں پریشانی نہ آتی. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو پریشانی آتی تھی. تو میرے حبیب دوسری طرف کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ قَبْلِي. لوگوں دنیا میں جتنا میں پریشان رہا ہوں کوئی بھی نہیں رہا. جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. میرے حبیب علیہ السلام کی آپ ہسٹری پوری سیرت پڑھ لیں، آپ پہ دنیا میں جتنے دکھ آئے اللہ کی قسم کسی پیغمبر پہ بھی اتنے دکھ نہیں آئے. اسی لیے تو امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخت بات کہا کرتی تھی، بڑی سخت بات کہتی تھی جو بخاری شریف میں اور حدیث کی ہر کتاب میں کہتی تھی من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب. جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے بارے میں کہے کہ آپ غیب جانتے ہیں اس میں جھوٹ بولتا ہے. آج لوگ امی عائشہ کی سیرت میں کانفرنس سے کراتے ہیں، پورا گھنٹہ لیکچر دیتے ہیں اور عقیدہ میں عائشہ کا نہیں مانتا.
کہتی ہیں جس نے بولا اللہ کے حبیب غیب جانتے تھے اس نے جھوٹ بولا. اتنی سخت بات انہوں نے دو وجوہات مجھے سمجھ آئی ہے جو انہوں نے اتنی سخت بات کر دی. ایک وہ کہتی ہے میں نے اپنے حبیب سے خود سنا ہے آپ کہتے تھے لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے آپ سے خود سنا. پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل آپ کی زندگی کس سے واقف تھی. انہوں نے اتنے سال آپ کے ساتھ گزارے تھے، آپ کا ایک ایک دن جانتی تھی، آپ کی ایک ایک رات دیکھتی تھی. اچھے طریقے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف تھی. اس لیے کہتی تھی جو یہ دعویٰ کرے اللہ کے محبوب پیغمبر جھوٹ وہ غیب جانتے ہیں اس نے جھوٹ بولا. پھر آپ امی عائشہ کی سیرت پڑھ لیں، ان کے واقعات پڑھ لیں. ایک قافلے میں بخاری شریف میں میں نے دو جگہ پڑھا ہے. ایک قافلے میں قافلے نے اسٹے کیا، میری اور آپ کی امی جان قضائے حاجت کے لیے گئی، دور نکل واپس آ رہی تھی، گلے میں نگاہ پڑی، وہ تو ہار ہی ٹوٹ گئے. ہار تلاش کرنے میں وقت زیادہ لگ گیا، قافلہ روانہ ہو گیا. امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو خیمہ تھا، صحابہ نے سمجھا کہ امی عائشہ خیمے میں موجود ہے، حالانکہ خیمے میں نہیں تھی. انہوں نے خیمے کو اسی طرح اٹھایا، سواری پہ رکھا. اس جیسا پیر بھی دنیا میں نہیں اور اس جیسے مرید بھی نہیں. تو مریدوں کو ہتھیلیاں دکھاتا پھرتا ہے، مریدوں سے، مداریوں سے، مجاوروں سے قسمت آزماتا پھرتا ہے. دیکھ یہ پوری امت کے افضل ترین لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا چلا کہ خیمے میں کون ہے. خیمے کو ان کو نہیں پتا چلا. تجھے پیر 70 میل کی دوری بتا دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے. قافلہ روانہ ہو گیا، امی عائشہ ادھر ہار تلاش کر، دیر سے واپس آئی، دیکھا قافلہ چلا. ادھر رک گئی کہ قافلے والے جب میرا خیمہ دیکھیں گے تو واپس آ جائے. لیکن ادھر پہنچے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ قافلے کی کچھ چیز رہ جائے تو وہ واپس پیچھے سے لے کر پہنچتے. انہوں نے دیکھتے ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری ماں ادھر رہے گی. انہوں نے سواری کو بٹھایا، میری اور آپ کی امی عائشہ کو سوار کر کے خود پیدل چلے. رات کا کافی حصہ گزر گیا، صبح کے قریب قافلے میں جا پہنچے. ادھر میں ضرور سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا جو حالات ہیں، جو خبریں چل رہی ہیں میرے ملک میں، جو گردش کر رہی ہیں. دیکھ چند میل میری اور آپ کی امی عائشہ نے غیر محرم کے ساتھ سفر کیا ہے، غلطی کے ساتھ، جان بوجھ کے نہیں، غلطی کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سفر کیا ہے. 1 مہینے کے لیے اللہ پاک نے وہی کو روک دیا. بیٹی جائے ڈرائیور کے ساتھ، ادھر بہن جائے ڈرائیور کے ساتھ، بیوی جائے ڈرائیور کے ساتھ، پھر بھی ایماندار کا ایماندار، غیرت کی غیرت رہتی. یہ دین ہمارا غیرت والا ہے، ہمیں غیرت سکھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پابندی لگائی تھی، بخاری کھولیے، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باغ بی بی، جن کی پاکی کا گواہی اللہ دیتا ہے،
وہ غیر محرم کے ساتھ سفر کرے تو صاحب آسمان سے وہی رک جاتی ہے، تیرے گھر میں خیر کہاں سے آئے، تیرے گھر میں برکت کہاں سے آئے؟ ماں باپ سارا گھرانہ ادھر ہے، بیٹی پڑھ رہی ہے کدھر؟ لاہور، اکیلی رہتی ہے ادھر۔ تو کس اسلام کو مانتا ہے؟ ہمارے اسلام نے تو یہ کبھی اجازت نہیں دی۔ ماں باپ ادھر ہے، بیٹی کراچی پڑھ رہی ہے، بیٹی اسلام آباد پڑھ رہی ہے، اور یہ تو چھوٹی بات ہے ولی لکھا والو۔ مسلمان ایسی غیرت کا عالم والے مسلمان بھی دنیا میں پاکستان میں بستے ہیں، جو خود پاکستان میں ہیں، بیٹی اکیلی بیرون ملک رہتی ہے، بیرون ملک ڈگری لیتی ہے، ڈگری۔ ہمارے دین نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ دیکھ میرے حبیب علیہ السلام نے یہ بات کی۔ ایک صحابی مجمع میں سے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا اللہ کے حبیب، انک تطیبتو فی غزوتی قضا و قضا، فلاں فلاں غزوے میں آپ نے میرا نام لکھا ہوا ہے، میں نے نام لکھوایا ہوا ہے، اس جہاد کے سفر میں میں نے جانا ہے، لیکن اللہ کے حبیب میری بیوی اکیلی حج کے لیے جا رہی ہے مکہ میں۔ کون سے دور کی بات کر رہا ہوں جو میرے محبوب پیغمبر کا پاک زمانہ ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی درندہ میلی نگاہ سے کسی بہن بیٹی کی طرف دیکھ گئے۔ پاک زمانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں بڑھی۔ کسی بچی پہ کسی نے حملہ کیا تھا، سر کو کچل دیا تھا، دو پتھروں کے درمیان میرے حبیب علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے صحابہ کو بھیجا اس یہودی کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لایا گیا۔ میرے حبیب نے اس کے سر کو اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا تھا۔ عورت کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی درندہ گندے دل والا انسان کسی کی بہن بیٹی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کرتا اللہ کے حبیب، بیوی میری مکہ میں حج کے لیے اکیلی جا رہی ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جہاد چھوڑ دے، اپنی بیوی کو اکیلا مکے نہ جانے۔ مکے جا نہیں سکتی، لاہور جا سکتی ہے، مکے جا نہیں سکتی، کراچی جا سکتی ہے، اب مدینے سے مکے نہیں جا سکتی تو بیرون ملک ڈگری لینے کے لیے کیسے جا رہی ہے؟ صاحب تیری میری بیٹی کا حسن ڈگریوں میں نہیں، شرم و حیا میں ہے۔ شیطان نے کس طرف تجھے چلا دیا ہے؟ شرم و حیا میں بیٹیوں کا حسن ہے، ڈگریوں میں نہیں۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات نکل گئی، اب تیرے اپنے بھائی نے تجھ سے رشتہ نہیں لینا، تو پھرتا ہے ڈگریوں کی تلاش کی طرف۔ دیکھ پاک بعض ہستیوں میں سے، پاک گھر میں سے جن کی پاکی کی گواہی اللہ نے آسمان سے اتاری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کو اللہ نے پاک کیا وہ چند میل غیر محرم کے ساتھ سفر کیا، مہینہ ہو گیا، اللہ نے وہی روک دیا۔ منافقین نے ادھر سے افواہ پھیلا دی، انہوں نے کہا لاؤ جی ایک مرد اور عورت اکٹھے ہوں اور پھر شیطان تنہائی اور شیطان حملہ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تہمت لگا دی۔ امی عائشہ اس لیے کہا کرتی تھی لوگوں جو کہتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر غیب جانتے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کہتا کہو اگر میں غیب جانتا ہوتا میں کبھی پریشان نہ ہوتا۔ حضرت جی مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینہ ہو گیا مسلسل پریشان، ہر گھر میں موضوع سخن یہ بنا ہوا ہے
قیامت برپا ہے مدینہ پاک پہ. مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری امی عائشہ کے گھر پہنچ، جناب صدیق کے گھر پہنچ. آپ نے خطبہ پڑھا، آپ نے فرمایا ایسا دیکھو اگر تو بری ہو تو اللہ بری کر دے، لیکن ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ وتوب الیہ. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ جرم ہو گیا ہے، تو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے. امی عائشہ کہتی ہے جب میرے حبیب نے یہ بولا تو میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. میں نے اپنی ماں کو بولا، ماں آپ میری طرف سے بات کر. انہوں نے کہا یہ جا بہت اونچی ہے، ادھر ہم بول نہیں سکتے، کہیں ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے. میں نے اپنے باپ کو کہا، بابا آپ تو اپنی بیٹی کو جانتے ہیں، اپنی بیٹی کی بات کریں. جناب صدیق روتے ہوئے چلے گئے، کہا ایش یہ ہمارا کام نہیں ہے، تیرا تیرے رب کا تیرے محبوب پیغمبر کا موقع. بیٹی تجھ سے پیار ہے لیکن تجھ سے زیادہ پیار ہمیں اپنے محبوب پیغمبر سے. تیری خاطر کہیں ہماری نیکی ہے، ہمارا ایمان نہ بگڑ جائے. جب ماں نے بھی جواب دے دیا، باپ نے بھی جواب دے دیا، تو پھر امی عائشہ کہتی ہے پھر مجھے یوسف کے باپ کی دعا یاد آئی. وہ جی بھی جب بے بس ہو گئے تھے تو انہوں نے رب کو آواز دی تھی جو غیب بھی جانتا ہے، حاضر بھی جانتا ہے. پھر میں نے اپنے رب کو آواز دی، اے شہنشاہ تو غیب جاننے والا ہے، تجھ سے کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں. انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. تیرا محبوب پیغمبر بھی اگر ایسی بات کرتا ہے تو پھر میں شکوے شکایتیں تیرے آگے رہا. میں عائشہ کہتی یہ پڑھتے پڑھتے میں گر گئی، کپڑا اوپر آ گیا. مجھے یہ تو تھا کہ میں اللہ جانتا ہے پاک ہوں، اللہ وحی کے ذریعے بتا دے، لیکن اتنا یقین نہیں تھا کہ عائش تیری یہ پکار اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ تیری شان میں قرآن اتار رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے پسینے کو صاف کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں عائش تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات میں قرآن اتار. اس لیے امی عائشہ کہا کرتی تھی 1 مہینہ تک میری ماں روئی ہے. اس لیے کہتی تھی لوگوں جو یہ کہے اللہ کے پیغمبر غیب جانتے تھے اس نے جھوٹ بولا ہے. میں کہتا ہوں حویلی لکھا کے باسیوں، اگر اللہ کے بعد کوئی غیب جانتا ہوتا تو میرے محبوب پیغمبر غیب جانتے. اگر آپ نہیں جانتے تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ آپ سے اللہ کائنات میں کوئی نہیں آیا. جبریل امین نے جن کا وزن کیا 1 کے مقابلے میں، پھر 10 کے مقابلے میں، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں تولا گیا. آپ کا وزن بھاری رہا. دوسرا فرشتہ بول اٹھا کب تک تول لو گے، ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہا. جتنی مجاور جتنے پیر اس امت میں گزرے سب کو تول دو، صحابہ گزرے ان کا بھی تول دو. میرے محبوب پیغمبر کا وزن ہلکا نہیں ہو سکتا. آپ کا شان، آپ کا مقام، آپ کی عظمت کا وزن ساری کائنات سے زیادہ ہے. اگر غیب جانتے ہوتے تو آپ جانتے، اگر آپ نہیں جانتے تو کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتا ہے کہو اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کوئی مصیبت آتی ہی نہ. شیخ ہمارے پاس بڑی دور سے تشریف لائے، شیخ عبدالصمد صاحب، ان کا بیان ہونا ہے. بس آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں. کسی یہودیہ نے دعوت کی اور گوشت میں اس نے زہر ملا دیا. بخاری شریف میں نے پڑھا اکل منہا رسول اللہ، میرے حبیب علیہ السلام نے بھی اس میں سے 1 لقمہ کھا لیا اور صحابہ میں سے ایک صحابی
چند والے زیادہ کھا گیا. اتر سے جبریل امین تشریف لے آئے. اللہ کے حبیب آپ سے دھوکا ہو گیا, چھوڑ دیں کھانا, اس میں زہر ملایا ہوا ہے, اس میں زہر ملا ہوا ہے, چھوڑ دو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چھوڑ دیا. صحابہ میں کہا رک جاؤ رک جاؤ, اس یہودی عورت نے زہر ملا دیا ہے. ایک صحابی تڑپ تڑپ کے دسترخوان پہ شہید ہو گیا. بتا مجھے, اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا تو پھر زہر جان بوجھ کے آپ نے کھایا ہے؟ امت کو کہیں خودکشی کرنی حرام ہے اور خود کھا جائیں زہر, پتہ بھی ہو میرے صاحب, ماننا پڑے گا اللہ کے سوا غیب کوئی بھی نہیں جانتا. جو صحابی دسترخوان پہ تڑپ تڑپ کے شہید ہوا ہے, جو ہمارا حبیب اللہ قرآن میں کہتا ہے جن سے اپنے امتیوں کا, اپنے مریدوں کی تکلیف معمولی سی بھی برداشت نہیں ہوتی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جو نرم ہے, رؤوف ہے امت کے لیے, رحیم ہے امت کے لیے. سوچا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے صحابی کو جان بوجھ کے مروا دیا تھا؟ نہیں صاحب, غیب اللہ جانتا ہے. اور جو ایک لقمہ آپ نے کھایا تھا اس کی تکلیف آپ ساری زندگی محسوس کرتے رہتے. میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں, بے قرار ہیں, کبھی پاؤں سمیٹ رہے ہیں کبھی پھیلا رہے ہیں, ٹھنڈے پانی کا پیالہ پاس پڑا ہوا ہے, بار بار ہاتھ بھگو کے پیشانی پہ لگا رہے ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا؟ لا ازال اجد علم الطعام الذي اكلت خیبرا. خیبر کے موقع میں جو یہودیہ نے زہریلا لقمہ مجھے کھلا دیا تھا, آج تک میں اس کی تکلیف محسوس کرتا رہا. هذه اوان من کتابه لي من ذلك الصوم. ایسا وہ زہر پھر جاگ اٹھا ہے اور وہ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. لگتا ہے وہ زہر آج مجھے زندہ نہیں چھوڑے. میرے حبیب علیہ السلام موت تک جو تکلیف برداشت کرتے رہے تھے, آپ نے جان بوجھ کے زہر کھایا تھا. آپ کو پتا تھا اس میں زہر ملا ہوا ہے, اس لیے اللہ فیصلہ کرتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں غیب جانتا ہوتا ساری خیر میں اکٹھی کر لیتا اپنے لیے, مجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہ آتی. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اللہ کہتا ہے لوگوں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ, غیب بھی اللہ جانتا ہے اور حاضر بھی اللہ جانتا ہے. بندوں کے پاس تو اتنا تھوڑا علم ہے صاحب, حاضر بھی نہیں جانتا. میرے حبیب علیہ السلام کے سامنے گوشت زہر والا ہے, حاضر پڑا ہے, آپ کو نہیں پتا چلا کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے. اب بندہ تو حاضر نہیں جانتا تو غیب پہ یقین کر کے بیٹھا ہے. یہ میری داڑھی حاضر ہے, یہ غیب ہے؟ حاضر ہے. کوئی کرنی والا لے کے آؤ جو مجھے بتائے اس داڑھی کے بال کتنے ہیں. انسان تو حاضر نہیں جانتا صاحب. اس لیے غیب کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. کوئی چیز گم ہو جائے اللہ سے مانگو, کوئی پریشانی آ جائے اللہ سے مانگو, کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اللہ سے مشورہ کر کے اللہ سے مانگ لے. ہو سکتا ہے کئیوں نے گاڑی خریدی اور گاڑی اس کی موت کا سبب بن گئی, اللہ سے مانگ. جو آنے والے حالات بھی جانتا ہے یہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے یا نقصان دہ ہے, بہتر ہوئی تو تجھے دے گا. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے. جو چیز مانگتا ہے وہ اس کے لیے صحیح نہ ہو تو اللہ وہ نہیں عطا کرتا, دعا بھی ضائع نہیں کرتا. اس کے بدلے میں کوئی آفت آ رہی ہوتی اس کی طرف, اللہ اس دعا کی وجہ سے آفت ڈال دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس پشاور سے ہمارے استاد محترم شیخ محترم
تشریف لائے ہیں شیخ عبدالصمد صاحب، تو سارے ساتھی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھے، ان کا بیان سن کے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا سننا، بیٹھنا، شیخ صاحب کی زیارت کرنا، ان سے انشاءاللہ ہم دعائیں بھی لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔